قرض سے آزادی، قرض ختم کرنے کا سچا طریقہ۔ تو محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعی قرض جو ہے یہ ایک انسان کو ذلت کی طرف لے جاتا ہے۔ انسان زندگی بہت مشکل اور کٹھن گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ قرض جو ہے انسان کو بہت مشکل کی طرف لے جاتا ہے، اور قرض ایک ایسی چیز ہے، بلکہ کتابوں میں آتا ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہے کہ شہید کو بھی قرض معاف نہیں ہے، قرض اتارنا ہے ہر حال میں۔ لیکن کچھ احباب حضرات پریشان ہو جاتی ہیں، قرض لیتی ہیں، اس امید سے لیتی ہیں کہ انشاءاللہ العزیز لا کام اپنی ضروریات مکمل کر کے اس کو واپس اٹھا دیں گے۔ لیکن ہوتا کچھ پھر یوں ہے، آمدنی کا ذریعہ نہیں رہتا، یا قرض اتنا چڑھ جاتا ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ اب اترے گا کیسے۔ تو اس قرض کو اتارنے کا طریقہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو محترم ناظرین کرام، آپ سے یہ گزارش ہے کہ 5 وقت کی نماز کو وقت پر ادا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کریں۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے پھر کیا کرنا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک صرف 100 مرتبہ آپ نے ایک یہ تسبیح کرنی ہے، روزانہ کم از کم اس کو آپ نے 100 مرتبہ کہنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے اس کہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کے تمام قرض جو ہے وہ آپ سے دور ہو جائیں گے، آپ بہترین زندگی گزاریں گے۔ تو محترم ناظرین کرام، وہ تسبیح یہ ہے، روزانہ آپ نے اس تسبیح کو خلوص نیت کے ساتھ یا ایک وقت مقرر کر لیں، صبح کی نماز اس سے پہلے یا بعد، عشاء کی نماز اس سے پہلے یا بعد میں، یا کوئی اور وقت مقرر کر لیں۔ انشاءاللہ العزیز اس کی تسبیح سے آپ کے قرض جو ہے آپ سے دور ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین کرام، آپ نے پڑھنا یہ ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کو آپ نے روزانہ کم از کم 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اچھا، اس کو پڑھنے سے پہلے نیت کی درستگی ہو، توبہ، فضول خرچی سے بھی بچنا ہے۔ جیسے جہاں ضرورت ہوتی ہے 5 روپے کی، ہم وہاں 10 روپے بھی لگا دیتے ہیں، ایکسٹرا لگا دیتے ہیں۔ جہاں ضرورت ہی نہیں خرچ کرنے کی، تب بھی ہم جا کر وہاں خرچ کر دیتے ہیں۔ تو محترم ناظرین کرام، اس چیز سے بھی آپ کو بچنا چاہیے، اس چیز سے بچیں، جتنا بچ سکتی ہیں اتنا اپنے آپ کو بچا کر رکھیں فضول خرچی سے۔ ہاں، یہ ایک زبردست اور بہترین عمل ہے، اس کو کریں انشاءاللہ العزیز، اس کی برکت آپ خود دیکھیں، بلکہ قرض کیا اترے گا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے رزق میں فراوانی، برکت اور وسعت پیدا ہو جائے گی، آپ کو غیب سے رزق ملنا شروع ہو جائے گا۔